الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جمین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت، ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو بدیعت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شغل لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت بے مثال اور کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کر اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل قرآن تھے، اور اس قرآن مجید کی روشنی کے اندر آپ لوگوں کی تعلیم، تزکیہ اور تربیت کو بندوبست فرماتے رہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، آپ ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتے رہے، حکمت کی بھی تعلیم دیتے رہے، اور ان کا تزکیہ بھی فرماتے رہے۔ اور تزکیہ کس انداز سے فرماتے رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، آپ نے طیب چیزوں کو حلال کیا اور ناپاک چیزوں کو حرام کیا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور لوگ جو کہ جاہلیت کے مختلف طرح کے بوجھوں کے نیچے دبے ہوئے تھے، اور زمانہ جاہلیت کلچر اور ثقافت کی وجہ سے ان کو اپنی منزل نہیں مل رہی تھی، حضرت رسول اللہ نے ان کو اندھیروں کے راستے سے نکال کر روشنی کے راستے پہ چلا دیا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی بلغ العلا بکمالہ کاشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع حصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بعض علماء اس شعر کے حقیقی معنوں کو مدد رکھتے ہوئے اس کے پر نقد بھی کرتے ہیں، لیکن شعر کے اندر مجاز کی گنجائش موجود ہوتی ہے، اور شعر کے اندر تعویل کی گنجائش بھی موجود ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو ان معنوں میں جو مجازی معنی ہیں ان کی انہی کے اندر لینا چاہیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے کمالات عطا فرما دیے تھے کہ اللہ نے ان کو کمال کی طرف پہنچا دیا۔ کاشف الدجی بجمالہ، اور آپ اتنے حسین اور پر نور تھے کہ آپ کے چہرے کی روشنی نے اندھیروں کو چھانٹ کے رکھ دیا۔ حسن الجمیع حصالہ، اور اللہ نے آپ کی ذات اقدس کے اندر طرح طرح کے خصائص اور حصائل کو بدیعت فرما دیا۔ صلو علیہ وآلہ، آپ کے اس احسان عظیم کا جو آپ نے انسانیت کے اوپر کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ صبح و شام آپ کی ذات کے اوپر اور آپ کی آل کے اوپر درود کو بھیجا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر انفرادی اعتبار سے معاشرے کا تزکیہ کیا اور انفرادی اعتبار سے لوگوں کو حلال کھانے کا، زناکاری سے بچنے کا، بد کرداری سے بچنے کا سبق دیا، وہیں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اجتماعی حوالوں سے بھی معاشرے کو صحیح طور پہ زندہ رہنے کا طریقہ بتلا دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر کیا تھا، آپ کی ثقافت کیا تھی، مولانا ظفر علی خان نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، یسربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت جو تھی وہ اصحاب نبی کے دلوں کے اندر موجود تھی، اور جذبہ جہاد جو تھا وہ ان کے دل و دماغ کے اندر بسا ہوا تھا۔ ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، یسربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس جذبہ جہاد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسریٰ کے آتش کدے کو بجھا دیا، کلیسا کی ہیبت کو مٹا دیا، اور پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر کے نعروں کو لگا دیا۔ حضرات گرامی قدر، نظام اسلام جو تھا اس کو پوری دنیا پہ غالب کرنا، یہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہدف تھا، ان کا ایک نصب العین تھا، اور وہ پوری کی پوری زندگی اس کے پر کاربند رہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دین دیا تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جو باقی ادیان کے اوپر غالب ہونے کے لیے آیا تھا۔ بعض علماء جو ہیں اس کو اس معنوں میں محدود کرتے ہیں کہ اظہار دین جو ہے وہ دلائل کی روشنی کے اندر ہے، کہ اسلام کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ یہ ادلہ کی اور اپنے براہین کے ساتھ باقی ادیان کے اوپر غالب رہتا ہے۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہ مفہوم یہاں تک نہیں رہتا، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو تھا وہ پولیٹیکل ڈومینیشن کے لیے بھی کائنات کے اندر آیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی یونیورسٹی کے ایک طالب علم کے ساتھ، جو کہ سینئر سٹڈیز یعنی پوسٹ گریجویشن کے لیول کا طالب علم تھا اور مسلمان ہو چکا تھا، اس کے ساتھ کئی برس قبل میری انٹرنیٹ کے اوپر رابطہ ہوا تو اس نے مجھے یہ بات بتلائی تھی کہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹیکل ڈومینیشن کی وجہ سے اور آپ کے سیاسی غلبے کی وجہ سے مسلمان ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اربن سوسائٹی کو چینج کرنا، شہری سوسائٹی کو چینج کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے شہر کے اندر ٹرینڈز چلتے ہیں، شہر میں رجحانات چلتے ہیں، ایک رجحان کسی پارٹی کا ہو جائے، کسی نظریے کا ہو جائے تو پورا کا پورا شہر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ دیہی علاقوں کے اندر اس کے مقابلے کے اوپر ہر دیہات، ہر برادری اور ہر دھڑے کا اپنا اپنا ایک نظام ہوتا ہے۔ ایک دھڑے کو قائل کرنے کا مطلب یہ نہیں باقی دھڑے قائل ہو گئے ہیں، بلکہ آپ کو انفرادی طور کے پر ان دھڑوں کو بھی دعوت دینا پڑتی ہے۔ جبکہ قبائلی نظام سب سے طاقتور ہوتا ہے، اس کے اندر ہر قبیلہ جو ہوتا ہے ذاتی حیثیت میں خود مختار ہوتا ہے، اور کوئی بھی قبیلہ دوسرے قبیلے کی رائے سے متاثر نہیں ہوتا۔ جب تک وہ خود کسی چیز کو درست تصور نہیں کر لیتے، کبھی بھی اس چیز کو ماننے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے اربن سوسائٹی کو چینج نہیں کیا، آپ نے رورل سوسائٹی کو چینج نہیں کیا، بلکہ آپ نے ٹرائبل سوسائٹی کو چینج کر کے رکھ دیا۔ کیسی ٹرائبل سوسائٹی کو؟ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لیکن کیسے باہم شیر و شکر کیا؟ ایسا شیر و شکر کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بنیان مرصوص یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا۔ انما المومنون اخوہ کے تحت ان کو اخوت کی اس لڑی کے اندر، اس زنجیر کے اندر پرو دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دوسرے صحابی کا درد اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کرتے تھے۔ بجا طور پہ کہا گیا اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کا نظام اخوت کا نظام تھا، مساوات انسانیت کا نظام تھا، اسلامی بھائی چارے کا نظام تھا۔ حضرات گرامی قدر، اس نظام کی حیثیت یہ تھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسی صف میں سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہوتے تھے، اور اسی صف میں سیدنا صدیق اکبر بھی ہوتے تھے، اور اسی صف کے اندر جو تھے سلمان الفارسی بھی ہوتے تھے، اور اسی صف کے اندر بلال حبشی بھی ہوتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی ہماری مساجد کو اس امتیاز سے محفوظ فرمائے جس کا مظاہرہ کبھی کبھار ہمارے دوست احباب بھی کر دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کبھی اس چیز کی جو ہے اس کا اہتمام بھی نہیں کیا، بلکہ اس کو کنڈیم کیا کہ صفوں کو بند کیا جائے یا صفوں کو پروٹوکول کے ساتھ روکا جائے۔ حضرات گرامی قدر، چاہے کرنے والا کوئی بھی شخص ہو اور چاہے رمضان کی کسی رات میں اگر یہ واقعہ میری مسجد میں بھی ہوا ہو تو حضرات گرامی قدر میں اس کی توثیق و تائید نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے آقا کا پیغام یہ نہیں ہے
میرے آقا اونچ اور نیچ کا فرق لے کے نہیں آئے، میرے آقا طبقاتی تقسیم کا درس لے کے نہیں آئے، میرے آقا قبائلی عصبیت اور قبائلی فوقیت کا سبق لے کے نہیں آئے، میرے آقا نے ذرا اگر دیا ہے تو اخوت انسانی کا دیا ہے، انسانی عالمگیر بھائی چارے کا دیا ہے، آپ نے درس وہی دیا ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ آپ نے مردہ سوسائٹیوں کو زندہ کر دیا، آپ نے مردہ سماج کو زندہ کر دیا، آپ نے بیمار سماج کی بیماریوں کو دور کر دیا، آپ نے انسانوں کی ارواح کو تر و تازہ کرنے والا آب حیات ان کو ایسا پلا دیا کہ جس آب حیات نے ان کو نئی زندگی کو عطا فرما دیا۔ حضرت علامہ شہید اکثر اس شعر کو پڑھا کرتے تھے، وہی تیری نہ بیماری وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ایسا کی۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارا معاشرہ جس قسم کے پولیٹیکل بحرانوں سے گزر رہا ہے، جس قسم کی سیاسی اتار و چڑھاؤ کا شکار ہے، اس سیاسی اتار و چڑھاؤ کا علاج اللہ کی قسم ہے نہ مسلم لیگ کے منشور کے پاس ہے، نہ تحریک انصاف کے دستور کے پاس ہے، نہ پیپل پارٹی کے نعرے کے پاس ہے۔ علاج اس کا اگر کسی کے پاس ہے، یا رب اکبر کے قرآن کے پاس ہے، یا کالی کملی والے کے فرمان کے پاس ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اس معاشرے کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، اور یہ معاشرہ تو پھر بھی مسلمان معاشرہ ہے۔ آرچ بشپ آف کینٹربری ڈاکٹر ولیم روونز، جو کہ پروٹسٹنٹ چرچ کے اندر اسی مقام کے اوپر فائز ہے جس مقام کے اوپر کیتھولک چرچ کے اندر پاپ ہوتا ہے، حضرات گرامی قدر آج بشپ آف کینٹربری جو ہوتا ہے پروٹسٹنٹ چرچ کا سب سے بڑا رہنما ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ولیم روونز نے کئی برس قبل آج بشپ آف کینٹربری کی حیثیت سے چرچ میں کھڑے ہو کر کہا تھا، میں نے انگلستان کے مسائل پہ غور کیا، حالانکہ انگلستان کے اندر قانون کی عملداری ہے، قانون حق ایسا بھی ہے۔ کہا میں نے انگلستان میں جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح پہ غور کیا، حالانکہ انگلستان میں جرائم کی شرح باقی کئی یورپی ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ اس نے کہا میں نے انگلستان میں ہلاکی جرائم پہ غور کیا۔ حضرات گرامی قدر، سب چیزوں کا غور کرنے کے بعد میں نے علاج دریافت کیا، تو علاج مجھ کو یہ ملا کہ علاج اس کا ساقی کوثر کی شریعت کے پاس ہے۔ حضرت رسول اللہ کی شریعت کو اگر انگلستان میں نافذ کر دیا جائے تو انگلستان کے جملہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ولیم روونز کے اس بیان نے پورے انگلستان کو ہلا کے رکھ دیا، انگلستان کے اندر ایک نئی ڈیبیٹ کا آغاز کر دیا۔ لوگوں کو یقین نہیں آیا پروٹسٹنٹ چرچ کا سربراہ یہ کس قسم کی گفتگو کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ولیم روونز کو بین الاقوامی میڈیا میں رجوع کیا، پوری دنیا کے چینل اس کے پاس پہنچے، اس کے سامنے مائک تو رکھا گیا۔ ڈاکٹر ولیم روونز نے اعلان کیا، میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نہیں پڑھا، میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، لیکن بات وہ کہتا ہوں جو سچ اور حق ہے کہ انگلستان کے مسائل کا علاج اگر کسی کے پاس موجود ہے تو حضرت رسول اللہ کی شریعت کے پاس موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی لیے پنڈت ہری چند اختر کو یہ بات کہنا پڑی تھی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ آدمیت کی علامت ہیں، آدمیت کی پہچان ہیں، فخر انسانیت ہیں، سید الموجودات ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ انسانیت کے محسن ہیں، محسن انسانیت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، انسانیت کی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارنے والی ذات میرے آقا کی ذات ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ بات ایک ایسا انسان کہہ رہا ہے جو اصل میں طالب علم تو قرآن کا ہے، جو اصل میں طالب علم تو حدیث کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو مختلف علوم و فنون پڑھنے کا موقع دیا۔ حضرات گرامی قدر، میں پولیٹیکل سائنس کا بھی ایک طالب علم ہوں، اور الحمدللہ پولیٹیکل سائنس کے اندر بڑے امتیازی نمبروں کے ساتھ میں نے ماسٹر ڈگری کو حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے اس دوران بڑے بڑے پولیٹیکل فلسفوں کو پڑھا، بڑے بڑے نظریات کو پڑھا، میں نے ہیگل کے جدولیاتی فلسفے کو پڑھا، میں نے روسو کے نظریہ منشاء عام کو پڑھا، میں نے جان لاک کے نظریہ اقتدار اعلیٰ کو پڑھا، میں نے یین بودین کے فلسفے کو پڑھا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فلسفے سے کارل مارکس کی اشتراکیت کو پڑھا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے ماؤ زیدونگ کے فلسفے کو پڑھا، میں نے لینن اور سٹالن کے نقطۂ نظر کو پڑھا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے میکاولی کی دی پریس کو پڑھا، اور حضرات گرامی قدر، ان سب کو پڑھنے کے بعد میرا دل اس بات کے اوپر دوبارہ کھلا
کہ کائنات کے اندر صحیح معنوں میں سیاسیات کی زلفوں کو بھی اگر کسی نے سنوارا ہے تو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین نے سنوارا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت حالی نے بجا طور پہ کہا تھا اور بالکل درست کہا تھا، اتر کر ہرا سے سوئے کو میں آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یاس و تہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے ایک ایسا نظام دیا جس نظام کی کسی ایک شک کا مقابلہ کائنات تک کوئی بھی نظام نہیں کر سکتا۔ آج عالم یہ ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے جن کا کام قانون کی تنفیذ ہے، حضرات گرامی قدر میں پولیس ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کروں تو یقین کیجئے عام آدمی کی وہاں پہ سنوائی نہیں ہے۔ میں عدالت کی بات کروں، عام آدمی کی وہاں پہ سنوائی نہیں ہے۔ میں ہر روز پورے ملک کے اندر پولیس کیسز کو ڈیل کرتا ہوں، الحمدللہ میں پورے ملک کے اندر عدالتی کیسز کو ڈیل کرتا ہوں۔ میں نے اپنے دروازوں کو پوری مظلوم پاکستانی قوم کے لیے کھولا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی رابطہ کرتا ہے الحمدللہ اس کی جائز سفارش کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کے اوپر مجھے اس بات کا مشاہدہ کرنے کا آئے روز موقع ملتا ہے کہ لوگ ڈپارٹمنٹ کے چکر لگاتے لگاتے کئی مہینے گزار دیتے ہیں لیکن وہ متعلقہ افسر تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہم اپنے اثر و رسوخ کو جو اللہ نے تھوڑا بہت دین کی نسبت سے ہم کو دیا ہے یا منبر و محراب کی نسبت سے دیا ہے یا اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ابلاغ اپنی تحریروں کی وجہ سے دیا ہے، اللہ کے فضل ہاتھ سے اس اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے دکھی انسانیت کے کام آنے کی حد الوسع کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، کائنات کا وہ واحد نظام جس نے عدل کو اور انصاف کو اس معیار کے اوپر پہنچا دیا کہ جس معیار کا عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، فاطمہ معصومیہ چوری کرتی ہے، اسامہ ابن زید سفارش لے کے آتے ہیں، بنو مخزوم کفار ہے، بنو مخزوم کی تو ناک کٹ جائے گی اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ تو حضرت رسول اللہ نے اعلان کیا، سابقہ اقوام کے اوپر عذاب اس لیے آیا کرتے تھے کہ جب بڑا جرم کرتا چھوڑ دیا کرتے تھے، جب چھوٹا جرم کرتا اس کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اطہر، خدیجہ کا لحظ جگر، علی کا نور نظر، حسن و حسین کی مادر محترم سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ بھی اگر چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے ایمانداری سے یہ بات بتلائیے، کائنات میں کوئی ایسا نظام موجود ہے؟ کائنات میں کوئی بھی ایسا نظام موجود نہیں ہے۔ حضرات میرے آقا تو وہ تھے جنہوں نے یہاں تک اعلان فرما دیا اپنی رحلت سے قبل کہ میں نے اگر کسی مسلمان کو برا بلا کہا ہو، میں نے کسی مسلمان کے ساتھ غصے کا اظہار کیا ہو یا میں نے کسی مسلمان کے ساتھ ناچاکی کا اظہار کیا ہو، اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو میں اس کو بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات گرامی قدر، سید العرب والعجم امام المتقین والابرار جو مجسمہ رحمت و مودت ہیں، جو مجسمہ شفقت و رحمت ہیں، حضرات گرامی قدر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش فرمانے والے، حضرات گرامی قدر ساری کی ساری زندگی لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچانے والے اور خود بھوکے رہنے والے، اور حضرات گرامی قدر اپنے گھروں کے اندر فاقہ کرنے والے، سیدہ صدیقہ کائنات کہتی ہیں کئی ہفتے، کئی مہینے، کئی ایام اس طرح کے گزر جاتے، فقط پانی گھر میں موجود ہوتا، فقط کھجوریں گھر میں موجود ہوتی، اور لوگ جو تھے وہ اپنے معاملات کو چلا رہے ہوتے، اور آقا جو تھے اپنے گھر کے اندر فاقہ کشی کی زندگی کو گزار رہے ہوتے۔ انصاری عورتوں کے لیے، مہاجر عورتوں کے لیے سونے کا روا فرمانے والا اور سونا پہننے کی اجازت دینے والا اپنی بیویوں کو یہ بات برملا طور پہ کہتا ہے، جس نے سونا پہننا ہے وہ میرے حرم میں نہیں رہ سکتی، جس نے سونے کے لاکٹ، سونے کی چوڑیاں پہننی ہیں وہ نبی کے حرم میں نہیں ٹھہر سکتی۔ حضرات گرامی کے نبی کی بیویاں چاندی کے زیورات کے اوپر گزارا فرماتی رہیں، اور حضرات گرامی کا ذرا شوق ہو سونے سے تشبیہ دینے کا تو زعفران کے رنگ میں چاندی کو رنگ کر اپنے گھر کے اندر اس کو پہننے کی اجازت دی۔ حضرات گرامی قدر لوگوں کے سامنے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے آئے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر سونے والے، اور کئی مرتبہ آپ اس انداز میں سونے والے کہ چٹائی کے نشان آپ کی کمر مبارک یا آپ کے بطن مبارک کے اوپر بھی موجود ہوتے۔ اور حضرات گرامی قدر ایک مرتبہ کی بات ہے
کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں چادر کو دورہ کر کے ایک مرتبہ سویا تو مجھے نیند آ گئی اور آنکھ اس وقت کھلی جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آ رہی تھی۔ حضرات گرامی قدر، چادر کو دورہ کرنے سے بھی کترانے والا وہ کائنات کا واحد بوریہ نشین، جو کائنات کا سب سے بڑا حکیم تھا، جو کائنات کا سب سے بڑا دانا و بینا تھا، جو کائنات کا سب سے بڑا بصیرت والا تھا، جو کائنات کا سب سے بڑا رہنما تھا، جو کائنات کا سب سے بڑا مقتدا تھا، جو کائنات کا سب سے بڑا پیشوا تھا، اور جس کے اصول کو دیکھ کر، جس کے ضوابط کو دیکھ کر، جس کے قانون کو دیکھ کر، جس کے دستور کو دیکھ کر مائیکل ہارٹ کو الفاظ کہنا پڑے، he was the only man, he was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular phases of life۔ وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے اور دنیا مادیت کا بھی امام ہے۔ خطابت کی زبان میں بات کی جائے تو یوں بنتی ہے، میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میرے دل کا بھی امام ہے اور میرے دماغ کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری بصارت کا بھی امام ہے اور میری بصیرت کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری سماعت کا بھی امام ہے اور میری فکر کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میرے حلیے کا بھی امام ہے اور لباس کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری تہذیب کا بھی امام ہے اور میرے تمدن کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میرے حلیے کا بھی امام ہے، میرے لباس کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری ریاست کا بھی امام ہے اور میری سیاست کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو عشروں کا بھی امام ہے اور صدیوں کا بھی امام، جو صدیوں کا بھی امام ہے اور کرنوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو عربیوں کا بھی امام ہے اور اجمیوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو چینیوں کا بھی امام ہے اور انگریزوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو سرخوں کا بھی امام ہے اور بھوروں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو کالوں کا بھی امام ہے اور سفیدوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو پچھم کا بھی امام ہے اور پورب کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو اتر کا بھی امام ہے اور دکن کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو مشرق کا بھی امام ہے اور مغرب کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو ارتقائے جو عروج تہذیب انسانی کا بھی امام ہے اور قیامت تک آنے والے ہر عہد کا بھی امام۔ حضرات گرامی قدر، جو صحرا نشینوں کا بھی امام ہے اور کھیتوں کھلیانوں میں رہنے والوں کا بھی امام، جو سنگلاہ زمینوں میں رہنے والوں کا بھی امام ہے اور باغوں میں رہنے والوں کا بھی امام، جو دارالکفر میں رہنے والوں کا بھی امام ہے اور دارالسلام میں رہنے والوں کا بھی امام۔ حضرات گرامی قدر، جو عالم موجودات کا بھی امام ہے اور عالم برزخ کا بھی امام، اور جو حشر کا بھی امام ہے اور جنت کا بھی امام، اور حضرات گرامی قدر کائنات کے اندر نہ اس سے پہلا کوئی اس جیسا آیا اور اس کے آ جانے کے بعد اس امر کا اعلان ہوا، مدد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد آتا فاعجزنا عن نذرائہ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگئے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، آقا نے سیاسیات کی الجھی ہوئی زلفوں کو کس طرح سنبھالا، آقا نے اجتماعی حیثیت سے کیسے نظام کو کائنات کو دیا، حضرات گرامی قدر کس انداز کے اندر انسانیت کے لیے فلاح کے راستوں کو واہ کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان عنوانوں کے اوپر آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اپنی چند گزارشات کو رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضرت رسول اللہ کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو تسلیم کرنے کی بحثیت مقتدا توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، پولیٹیکل کشیدگی کے پورے عروج کے اوپر پہنچنے کی وجہ سے میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ بحیثیت اسٹیٹس مین جو میرے آقا کی زندگی ہے اس کو بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے، اور ریاست و سیاست کے جو اصول
کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں ان سے بھی آپ حضرات کو آگاہ کرنے کی جستجو کی جائے، کیونکہ سیاسیات کا ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے خصوصیت سے میں نے جہاں پر کتب سیاسیات کا مطالعہ کیا، اسی طرح خصوصیت سے میں نے ان آیات قرآنیہ کے اوپر بھی غور و فکر کیا اور ان احادیث طیبہ کے اوپر بھی غور و فکر کیا جن کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے، جن کا تعلق سیاسیات کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے پاس یہی سب سے بڑے دو ماحص ہیں، اللہ کی کتاب ہے، سنت نبوی شریف ہے، جس کی روشنی کے اندر ہم اشیاء کو سمجھتے ہیں اور جس کی روشنی کے اندر اپنے گرد و پیش کے اندر پائے جانے والے اندھیروں کو دور کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، قیام پاکستان کا مقصد بھی فقط اچھے ہسپتالوں کا قیام نہ تھا، فقط بڑے بڑے روڈوں کو بنانا نہ تھا، فقط بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور کالجوں کا قیام نہ تھا، بلکہ قیام پاکستان کا بنیادی اور حقیقی مقصد یہ تھا کہ اس ریاست کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تنفیذ کی جائے۔ ریاست جب مسلمان ہوتی ہے تو اس میں تنفیذ دین کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پر دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے، آئین اور قانون اور دستوری راستوں کے ذریعے جتنی ہمارے پاس گنجائش اور وسعت ہوتی ہے، ہم ان راستوں کو اختیار کر کے لوگوں کو جو ہے سیدھے راستے پر چلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں گولی اور بندوق کو اٹھانے کا مسلمان ریاست میں قائل نہیں، میں بم اور بارود کو چلانے کا قائل نہیں، میں لاٹھی اور گولی کو مارنے کا قائل نہیں۔ میرا فلسفہ اور میرا نقطہ نظر کتاب اللہ اور سنت نبوی شریف کی روشنی کے اندر مسلمان ریاست میں رہتے ہوئے عدم تشدد کا فلسفہ ہے، امن و امان کا نقطہ نظر ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے پیغام امن اگر حاصل کیا حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا، ہم نے رد فساد کا پیغام اگر حاصل کیا حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا، اللہ کے فضل و کرم سے آئین اور اسلام نے جو ہمیں احتجاج کرنے کی سہولیات دی ہیں ہم ان سے استفادہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب توہین رسالت سے متعلقہ ایشوز کے اوپر اسی لارنس روڈ کے اوپر ہمیں مظاہرہ کرنے سے روکا گیا۔ میں نے مسجد میں کھڑے ہو کے کہا تھا ایک وقت آیا، ایک وقت ایسا آئے گا جب اس وقت جو ملک کی حکومت ہے اس کا سربراہ احتجاج کرنے سے بھی قاصر ہوگا، ہمارے ساتھ تو پھر اللہ کی مدد موجود ہے، اس وقت کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دنوں کو بدلنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جس کو چاہے تحت سے اتار کے تختے کے اوپر پہنچا دے اور جس کو چاہے جیل خانے سے اٹھا کر وزیر خزانہ بنا دے اور جس کو چاہے جیل خانے سے نکال کر عزیز مصر کے منصب کے اوپر پہنچا دے، وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب حضرت رسول اللہ تنہا سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جو تھے تنہائی کے اندر ہجرت کرنے کے اوپر جو تھے آمادہ و تیار ہوئے، اور آپ جو تھے غار سور کے اندر جو تھے پناہ گزین تھے، سیدنا صدیق پریشان تھے۔ آپ نے سیدنا صدیق کو مخاطب ہو کے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، پھر وہ وقت بھی آیا جب آقا کی افواج نے اور آقا کے رفقا نے سیل رواں کی شکل میں مکہ مکرمہ کے اوپر جو تھا اس انداز کے اندر مکہ مکرمہ کے اوپر داخل ہوئے کہ مد مقابل ہر شخص نے ہتھیاروں کو گرا دیا اور مد مقابل لوگ جو تھے وہ ہاتھ باندھ کر حضرت رسول اللہ کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے۔ حضرت رسول اللہ کا پیغام انتقام کا پیغام نہیں تھا، جبر کا پیغام نہیں تھا، استبداد کا پیغام نہیں تھا، وہ امن کا پیغام، وہ معافی کا پیغام، وہ رحمت عامہ کا پیغام۔ حضرت رسول اللہ نے کیا کیا، لا تثریب علیکم اليوم کہہ کے ہر بندے کی خطاؤں کو معاف کرنے کا عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضور کی زندگی ہم سب کے لیے ایک کامل، مکمل اور اکمل نمونہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام اسالیب بطریق احسن سمجھا دیے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آئین پاکستان کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی کی اور عملداری کی ضمانت دی گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن افسوس کی بات یہ ہے پریکٹیکلی ابھی تک یہ خواب شرمندہ یہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ بڑی سیکولر جماعتیں، مسلم لیگ ہو یا تحریک انصاف ہو یا پیپل پارٹی ہو، ان کے دساتیر کے اندر، ان کے منشوروں کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ اس بات کو منشور کی حیثیت سے آگے بڑھانا یہ دینی طبقات کی ذمہ داری ہے۔ دینی طبقات جہاں پر لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ سمجھاتے ہیں، جہاں پر تزکیہ اور طہارت کے انداز اور اسالیب بتلاتے ہیں، جہاں پر نماز کی ادائیگی کا اور زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دینی طبقات کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ معیشت کی گتھیوں کو سلجھانے والے اور گرتی ہوئی معیشت کو بحال کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون اور نظام کی طرف انسانوں کی رہنمائی کریں۔ لوگ دینی جماعتوں کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟
لوگوں کا ذہن ہے، کاروبار بہتر ہوں گے شاید اس جماعت کے آ جانے کے ساتھ، شاید اس جماعت کے آ جانے کے ساتھ وہ معیشت کو سنوارنے کا ذریعہ اللہ کے قوانین کی تنفیذ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ تورات انجیل اور ان کے بعد نازل ہونے والی کتاب جو کہ مہیمن علیہ ہے، جو کہ ان کے پورے پیغام کی ترجمان ہے، جو ان کے پورے پیغام کی نگہبان ہے، اگر اس کتاب کو زمین کے اوپر قائم کر دیا جائے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ اوپر سے بھی رزق کی برکھا برسا دے گا، زمین سے بھی رزق کو جاری فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، معیشت کی گتھیاں نہیں سنور سکتی، امن نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا، معاشرے کو منزل نہیں مل سکتی۔ منزل اگر ملے گی نظام مصطفیٰ سے ملے گی یا نظام الہی سے ملے گی، اس کے لیے ہمیں انشاءاللہ پرامن طور پر برہان کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، دستور کی جو پرویژنز ہیں ان کے ساتھ، ووٹ اور علم و آگہی کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ نظام کو بدلنا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے ہمارے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ اور حضرات گرامی کا چلتے چلتے یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، ہم فوج کے سیاسی کردار کے قائل نہیں، لیکن فوج ملک کا ایک دفاعی ادارہ ہے، اس کے مراکز اور اس کی تنصیبات پہ حملہ کرنا ہر اعتبار سے ناقابل قبول ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر ہمارا مطالبہ ریاست کے چلانے والوں کے سامنے یہ بھی ہے کہ گھیوں کے ساتھ خون کو نہ پیسا جائے۔ جو لوگ گناہگار ہیں، جو لوگ ذمہ دار ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، لیکن کسی کی پولیٹیکل افیلیشن کی وجہ سے، کسی کی سیاسی وابستگی کی وجہ سے، حالانکہ میرا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، لیکن فقط کسی کی سیاسی نسبت کی وجہ سے اگر وہ اس جرم کے اندر ملوث نہیں ہے، اس کی نسبت کی وجہ سے اس کو انتقام کا نشانہ بنانا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ حضرات گرامی کے جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے، اور جو لوگ گناہگار ہیں، جو لوگ اس کام کے اندر ملوث ہیں، ان کے ساتھ کسی رعایت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے، تاکہ ملک کے اندر آئندہ کے بعد فساد کے انسداد کو یقینی بنایا جائے، ملک کے اندر فساد اور حل و شر کے راستوں کو روکا جائے۔ خان صاحب کو بھی اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر مجھے وہ امریکی مشہور فلاسفر کی بات یاد آ گئی، جو بات اس نے در حقیقت کتاب و سنت سے حاصل کی ہے، اور یہ بات میں آج آپ کو بھی سمجھا دینا چاہتا ہوں اور آپ کے اذہان و قلوب کے اندر بھی اتار دینا چاہتا ہوں، اور اسی کے اوپر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اس فلاسفر نے کہا تھا، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی تحریک تشدد کے راستے پہ چل نکلے گی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن عدم تشدد کے ذریعے کوئی بھی تحریک، ہاں اس میں کتنے بھی جبر کے پہاڑ توڑے جائیں، ایک دن اپنی منزل کو ضرور پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ ہم عدم تشدد کے راستے سے، دلائل کے راستے سے، براہین کے راستے سے، شعور کے راستے سے، آگہی کے راستے سے، مذاکرے کے راستے سے، مباحثے کے راستے سے، ہدایت کے راستے سے، تحریر کے راستے سے انشاءاللہ اسلامی انقلاب کی داستان کو تحریر کر کے چھوڑیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔